ٹھیک ہے، تو اس نیکسٹ حصے میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہول سیل کے جو اپروول کے آرڈرز ہیں وہ آپ نے کیسے اپنے انکریز کرنے ہیں، کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں ریجیکشن کے. کچھ ہول سیل کے سپلائرز جو ہوں گے وہ دیکھیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوشش اکثر لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہول سیل کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ امیزون یا ای بے کے سیلرز کو نہیں دیتے. ان کے اپنے ریزنز ہیں، بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہے آلریڈی ان کی مارکیٹ، تو پھر وہ اوائڈ کرتے ہیں. کئی ہول سیلرز کے پاس جو ہے وہ برانڈ کی ریسٹرکشنز ہوتی ہے، برانڈ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہے کہ جی آپ انہی لوگوں کو آئٹمس بیچیں گے ان کی جو امیزون اور ای بے پہ سیل نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آ جاتے ہیں کہ اپروول کے چانسز کیسے بڑھانے. سب سے پہلی بات، کوئی پرسنل ای میل ایڈریس استعمال نہ کریں، جیسے جو آپ کے ہوتے ہیں جی lucky ali77@gmail.com، ایسے کوئی ای میل ایڈریسز یوز نہ کریں ان کو میل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے ڈیمیج کرتے ہیں آپ کی پریزنس کو. اب ایل ایل سی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کسی کو ایل ایل سی ریکوائرڈ ہے تو پھر ایل ایل سی تو ہونی چاہیے، ریسیل سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہے تو وہ تو ہونا چاہیے. ہم اس ٹاپک کے اوپر بعد میں آتے ہیں. تو پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ہول سیل کے اکاؤنٹس ہم نے کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. اپنی جو کمپنی کا یا جو بھی ایک بزنس کا نام آپ نے رکھا ہے یا سوچا ہے یا آپ کریں گے، تو لیٹس سے آپ کے بزنس کا نام ہے کانسیپٹ ورلڈ ایل ایل سی یا کانسیپٹ ورلڈ انٹرپرائزز. ایل ایل سی کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے، کانسیپٹ ورلڈ انٹرپرائزز. یہ آپ کا ایسے بزنس نیم ہے، بس آپ آن لائن اس کے نام سے بیچتے ہیں. تو آپ نے اس کا ڈومین نیم لینا ہوگا جو .com یا .net میں جو بھی آپ کو مل جائے. وہ ڈومین نیم کے اوپر آپ نے ویب سائٹ اپنی سیٹ اپ کرنی پڑے گی. اپروول کے چانسز ہم کیسے بڑھاتے ہیں اپنے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویب سائٹ کو سمپل آپ نے بنانی ہے. اس میں تھوڑا سا اپنے ٹرمس اینڈ کنڈیشن ڈالنے، پرائیویسی پالیسی ڈالنی ہے. اور اس کا ایک سمپل طریقہ ہے، ورڈ پریس لے لیں. ورڈ پریس ایک سی ایم ایس پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ آرام سے اپنی پوری ویب سائٹ خود ہی سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور بڑی کوئکلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر پھر ایک پلگ ان آتا ہے وو کامرس کا. تو وو کامرس کا پلگ ان ڈال دیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بھی کام نہیں کرنا، میں آپ کو شارٹ کٹس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا کام جلدی ہو جائے اور پراپر ہو جائے. تھیمز اچھی مل جاتی ہیں، نہیں ملتی ہیں تو تھیم پرچیز کر لیں تھیم فارسٹ سے. میرے پاس کچھ ہوں گی تو میں شیئر کرا دوں گا. اور ورنہ تھیم فارسٹ سے بھی مل جاتی ہیں اور ٹیمپلیٹ ماسٹر سے بھی مل جاتی ہیں، کافی جگہوں سے اور جگہوں سے بھی مل جاتی ہیں تھیمز. تو وو کامرس کی کوئی تھیم پرچیز کر لیں سمپل سا، یا کوئی تھیم فری میں ملتی ہے تو وہ اٹھا لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں کہیں سے. وہ وو کامرس کی تھیم اٹھا لیں، وو کامرس کا ایک پلگ ان ہوتا ہے وہ ڈال دیں، اور یہ آپ کی ویب سائٹ بیسیکلی ایک ای کامرس ویب سائٹ بن جائے گی. اب آپ کی ایک ای کامرس ویب سائٹ بن گئی ہے. آپ نے فرنٹ پہ جو ہے وہ ایک پراپر اپنا کچھ ڈیزائن جو بھی آپ کے فوٹوز ہیں پروڈکٹس کے وہ ڈال دیے کچھ، اور ایک نارمل سی ایک اچھی سی ویب سائٹ آپ اس کے اندر بنا کے رکھ لیں. آپ نے سیل نہیں کرنا آن لائن اس ویب سائٹ سے، آپ نے لیکن دکھانا ہے کہ آپ سیل کر رہے ہیں. تو وہ وو کامرس کی ویب سائٹ سے ہوتا کیا ہے کہ اس میں وہ باقاعدہ وہ ایڈ ٹو کارٹ کے بٹنز وغیرہ سب کچھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ پروڈکٹس ڈال دیں، 10-12 ڈمی پروڈکٹس اٹھا کے، جو جیسے کسی اور برانڈ کی جو آپ آلریڈی سمجھتے ہیں کہ آپ سیل کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسے برانڈ کے پروڈکٹس اٹھا کے اس میں ڈال دیں. 12 15 20 25 جتنی آپ ڈال سکیں. پرائسنگ وغیرہ نارمل سیٹ کیجیے گا. وہ ویب سائٹ کو اس طرح بنا دیں کہ جیسے آپ اس کے تھرو سیل کر رہے ہیں. اگین میں بتا دوں یہ میرا طریقہ ہے، ضروری نہیں ہے آپ فالو کریں. کوئی ریٹن رول یا پالیسی نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، نہ کریں. میرا طریقہ ہے، میں اپنے آپ کو ایک ایسی امپریشن دیتا ہوں سپلائرس جو ہول سیلرز ہیں ان کو، کہ ان کو لگے کہ نہیں یار ہے کوئی چیز ہے سامنے، کمپنی ہے، کوئی بڑی کمپنی سے میں بات کر رہا ہوں. میں کوئی ایسے ہی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ایسے ہی اٹھ کے میں ان کے پاس نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ میرا طریقہ ہے کام کرنے کا. تو ہم وہ کامرس کی ویب سائٹ اس طرح بناتے ہیں کہ اس کو لگے کہ جی یہ سیل یہاں پہ کر رہا ہے. اب اس بزنس کا جو ڈومین نیم ہے، وہ ڈومین نیم سے آپ نے اپنا ای میل ایڈریس بنانا ہے. جیسے آپ کا اگر نام ہے حذیفہ علی، تو حذیفہ ایٹ یا علی ایٹ یا حذیفہ علی ایٹ جو بھی ڈومین نیم ہے، کانسیپٹ ورلڈ .com ہے فار ایگزامپل، یا ایڈمنسٹریٹر ہے یا سیلز ہے یا کچھ بھی آپ رکھتے ہیں. اس ای میل سے ہی آپ نے ان سے بات کرنی ہے ہول سیلرز کے ساتھ. جب ایک جگہ پہ آئے گا کہ ہول سیلر آپ سے پوچھے گا جی آپ کے سیلز چینل کیا ہیں اور یا آپ کے پرائرٹی سیلز چینل کیا ہیں، تو وہاں پر آپ نے پہلی دفعہ میں اس طرح نہیں لکھنا ہوتا کہ جی میں امیزون اور ای بے پہ سیل کرتا ہوں یا امیزون پہ سیل کرتا ہوں. آپ نے اپنی ویب سائٹ بتانی ہے، کیونکہ جو آپ نے ای کامرس کی ویب سائٹ بنا رکھی ہے، آپ وہ ویب سائٹ اسے بتائیں گے کہ جی یہ میری ویب سائٹ ہے، ہم یہاں سیل کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے
مطلب آپ نے زیادہ لکھنا بھی نہیں ہے، ویب سائٹ بتانی ہے. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں کہیں نوٹس میں، کہیں نیچے ہم، یا جہاں وہ ڈیٹیلز ڈسکرائب یور بزنس یا ڈسکرائب یور سیلس چینل یا سیلس نمبر آف سیلز یا ریونیو، اس طرح کی جہاں بھی بات وہ پوچھتا ہے وہاں میں جا کے ڈیفائن کر دیتا ہوں. Our priority sales channel is our website blabla.com, and we have a warehouse in Sacramento, California. کوئی ایڈریس اگر ہے تو دے دیں، ویئر ہاؤس کا نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، وہ دے دیا ہم نے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ our main sales priority sales channel is our website. This is the website. In some cases we also sell online on eBay اور Amazon. بس تو ان سم کیسز کا مطلب یہ ہو گیا کہ جی میں کبھی کبھار کرتا ہوں. ہم نے پرائرٹی نہیں بتانا، ہم نے امیزون کو پرائرٹی نہیں بتانا، ایون دو ہماری پرائرٹی امیزون ہے لیکن ہم نے ان کو نہیں بتانا. ان کو یہ کہتے ہیں جی سم کیسز. اب یہاں پر کوئی ایسا سیلر، کوئی ایسا سپلائر ہوگا جس کے پاس اگر رول بک میں لکھا ہے کہ جی امیزون از اے نو، امیزون کے سیلر کو نہیں دینا، تو وہ آپ کو ریٹرن میں کہہ دے گا جی ہم آپ کو اپروول تو دیتے ہیں لیکن آپ نے امیزون پہ سیل نہیں کرنا. تو وہ آپ نہیں کر سکتے. پھر میرے خیال سے اس کا میں آپ کو کوئی طریقہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ پھر بھی کریں، کیونکہ وہ جب منع کر رہا ہے تو پھر نہ کریں، یا پھر کیونکہ اس میں آپ کے پھنسنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. لیکن اگر وہ اپروول دے دیتا ہے آپ کو کہ جی ٹھیک ہے کبھی کبھار کی بات ہے تو نو پرابلم، تو آپ بالکل کریں. اور اگر اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے آپ سے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی آپ کریں. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے منع نہیں کیا تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. اگر منع کرے گا اسپیسیفکلی تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ مین ویب سائٹ ہونا آپ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے، کیونکہ ہول سیلرس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کون بیٹھا ہے سامنے، کیا کمپنی ہے، کہاں ان کی لوکیشن ہے، یہ سب چیزیں ان کو دیکھنی ہوتی ہیں. تو ویب سائٹ کے اوپر بھی اپنا جو ویئر ہاؤس کا ایڈریس وغیرہ بھی ڈال دیں سیکرامنٹو کا یا کہیں کا، اور اپنی لوکیشن ایک آفس کا ایڈریس بتا دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک آپ کی پریزنس بن جائے گی، ایک آپ کا امپریشن بنتا ہے اس پہ کہ جی کوئی بڑی کمپنی سے میں بات کر رہا ہوں، کے چانسز آٹومیٹکلی بڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ پھر ریجیکشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے ہول سیلرس کے ساتھ بھی اکاؤنٹ لے رکھے ہیں، ایون دو مجھے آئٹمس نہیں ملی اچھی ان سے، لیکن میں نے اکاؤنٹ ان سے لے رکھے تھے پہلے. اور ایسے بڑے بڑے ہول سیلرز ہیں جو اچھے خاصے لوگوں کو منع ہی کر دیتے ہیں بالکل. تو میں نے بڑی کوششیں کی ان کو. کچھ لوگ آپ سے فوٹوز بھی مانگیں گے ویئر ہاؤس کے، تو اب وہ ویئر ہاؤس کی فوٹوز ارینج کرنا آپ کا کام ہے، میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتا. تو وہ فوٹوز آپ دے سکتے ہیں اس کو، اور بالکل آپ اپنا اکاؤنٹ اپروو کرائیں، بالکل ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا کہ جی یہ ٹیکس پرمٹس کا کیا چکر ہے اور سرٹیفکیٹس کا کیا چکر ہے. ایک اور ٹاپک اس کے اندر ہے ہمارے پاس کہ پوٹینشیل آئٹمس یا کو ہم جب فائنڈ کریں گے تو ہم کیسے اسکین وغیرہ کریں گے. تو میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی.